اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے سورۃ توبہ کی آیت نمبر 61 نمبر آیت سے آنورڈ سمجھنے کی دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس میں استقامت نصیب فرمائے اور اس کا فائدہ ہمیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عطا فرمائے، اور اس کی صحیح سمجھ بوجھ دے کر اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ہمت و توفیق دے کہ ہم نہ صرف اپنی اصلاح کریں بلکہ اپنے خاندان کی، اپنے چاہنے والوں کی، اپنے مومنین بھائیوں بہنوں کی بھی ہم اصلاح کرنے کی کوشش کر سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔ تو آیت نمبر 60 تک ہم نے جو کچھ آیات پچھلے سبق میں پڑھی تھیں، اس میں جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ منافقین کا رویہ جو ہے وہی ذکر ہوا بہت ساری آیات میں، کہ کس طرح سے منافقین جو ہیں وہ مختلف طریقے سے مومنین کو جو نئے اسلام میں داخل ہوتے ہیں ان کو بھی، اور جو اس کی طرف راغب ہونے والے ہیں اس کو بھی، اور اپنے پیروکاروں کو بھی کس طرح سے وہ دھوکے میں رکھتے ہیں، کس طرح سے وہ ان کے ساتھ آیات کو چھپاتے ہیں اور آیات میں تحریف کرتے ہیں اور مسلمانوں کا استہزاء اور مذاق کرتے ہیں، اور اس طرح کے متفرق معاملات ہم نے بہت دیکھے پچھلی صورتوں میں بھی، خاص پر پہلی دو صورتیں جیسے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران میں بہت ہی تفصیل سے آئے، اور اس کے بعد اس سورہ میں بھی پچھلی آیات میں جو خاص پوائنٹ ہم نے دیکھا منافقین کے بارے میں، ایک تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بہت ساری چیزیں واضح کی کہ وہ صرف اپنے خوف کی وجہ سے، کچھ خوف کی وجہ سے، یا اپنے آپ کو ایک حفاظت یا محفوظ قلعے میں رکھنے کی وجہ سے، کیونکہ مسلمانوں کا غلبہ جو ہے وہ تو نظر آ رہا ہے، تو اس وجہ سے وہ مسلمانوں کی کمیونٹی میں کہہ لیں کہ بھیڑیا جو ہے وہ بھیڑ کی کھال میں اس میں چھپ کر بیٹھا ہوا ہے، کہ ظاہری طور پر تو کلمہ گو ہے، ظاہری طور پر دوسرے مسلمانوں کے ساتھ، مومنین کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے اور نماز کے لیے بھی آتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے بہت سارے کرداروں کی نشاندہی کر دی کہ ان کا کردار جو ہے کس طرح سے ہے، وہ انکار کرتے ہیں، بہانے بناتے ہیں، نماز میں آتے ہیں تو وہ سستی کرتے ہیں، اگر وہ زکوٰۃ دیں تو زکوٰۃ بھی وہ دل سے نہیں دیتے، تو اس طرح کے معاملات، اور پھر مختلف طرح سے وہ تانے بھی دیتے ہیں مسلمانوں کو بھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی کچھ معاملات میں وہ ایسی باتیں کر جاتے ہیں گستاخانہ، جن کے اوپر ان کی شدید اور سخت پکڑ ہونی چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر بھی مہلت دی، اور قرآن مجید میں ان کا رویہ جو ہے وہ بھی کچھ آیات میں واضح کیا، جیسے کہ پچھلی آیت میں ہم نے دیکھا کہ نبی کریم صدقہ خیرات یا صدقہ و خیرات جو بھی مال جو جمع ہوتا تھا ان کے پاس، اس کی تقسیم وہ خود کیا کرتے تھے، اور خاص کر صدقہ زکوٰۃ جو ہے، مال زکوٰۃ جو ہے اس کی تقسیم تو وہ خود کیا کرتے تھے، اور زکوٰۃ جو ہے وہ ایک ایسا صدقہ ہے جو مسلسل کسی نہ کسی صورت میں آتا ہی رہتا تھا، اور اس کی تقسیم جو ہے وہ چلتی رہتی تھی، تو کچھ لوگوں نے یا ایک منافق نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر شک کا اظہار کیا کہ آپ مال جو ہے وہ عدل کے ساتھ تقسیم کریں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا میں بھی انصاف نہیں کروں گا، تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کچھ آیات جو ہیں وہ واضح کر دی کہ مطلب ان کو اگر ان کے حصے سے زیادہ مل جائے تو یہ خوش ہو جاتے ہیں، لیکن ان کا حصہ اگر کم بنے یا کسی وجہ سے ان کو اگر کم ملے تو یہ تو فوراً ہی ناراض ہو جاتے ہیں،
اور جبکہ مومنین کا وتیرہ، مومنین جو ہے صحیح معنوں میں جو مومن ہے وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ کے کسی بھی حکم یا کسی بھی ان کی ہدایت کے پر بغیر کسی حیل و حجت کے اسی وقت عمل پیرا ہونے کے لیے تیار ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی واضح کر دیا کہ یہ صدقہ زکوٰۃ جو ہے یہ تو ہر ایک کے لیے ہے بھی نہیں۔ صدقہ زکوٰۃ تو کچھ جو مختص کیٹیگریز ہیں ان کے لیے ہے، جو صحیح معنوں میں حقدار ہیں کہ ان کے اوپر امت کا پیسہ جو ہے وہ زکوٰۃ کی صورت میں جو جمع ہوا ہے اس کو خرچ کیا جائے۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے مزید واضح کر کے کہ زکوٰۃ کے پیسے یا زکوٰۃ کا مال جو ہے وہ تو کچھ کیٹیگری کے جو لوگ ہیں صرف انہی کا حق ہے، اس کے علاوہ باقی جو لوگ ہیں جو اس کیٹیگری میں فال نہیں کرتے وہ زکوٰۃ کے اوپر اپنی آنکھ نہ رکھیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر شک کیا یا اس طرح سے بہتان باندھن نعوذ باللہ کہ آپ انصاف نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ انصاف تو یہ ہے کہ زکوٰۃ کا مال جو ہے وہ تو کچھ لوگوں کا حق ہے، اس کیٹیگری میں جو آتے ہیں ان کو ملے گا، اور جتنی ضرورت ہے جس طرح سے بھی ملے گا اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے اس حساب سے ملے گا۔ تو اس کے علاوہ اگر کوئی نظر رکھتے ہو تو تمہارا حق ہی نہیں، اگر تمہارے دوسرے صدقات اور دوسرے معاملات سے اگر کچھ تمہارا مطلب تمہاری مدد ہو جاتی ہے تو یہ تو تمہارا ایک بونس بینیفٹ ہے، اس میں تو تمہیں شکر گزار ہونا چاہیے۔ تو کیونکہ پچھلی آیت ہم نے زکوٰۃ کے حوالے سے جو بہت اہم تھی، اس کے زکوٰۃ کے 8 مصارف جو ہیں یا 8 قسم کے کیٹیگریز جن کے اوپر زکوٰۃ جو ہے وہ خرچ کی جا سکتی ہے وہ اس کا ذکر ہوا، تو ہم صرف مختصر الفاظ میں ان 8 کیٹیگریز کو صرف الفاظ یا ان کی جو گروپنگ ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں ایک دفعہ پھر ہماری یاد دہانی کے لیے۔ شعبان کے مہینے میں ہم الحمدللہ اور اللہ تعالی ہمیں نصیب کرے رمضان جو ہے آ رہا ہے، تو رمضان میں ہمیں زکوٰۃ، عام طور پر رمضان میں زکوٰۃ جو ہے نا اس کا اہتمام کیا جاتا ہے، ویسے تو زکوٰۃ جب بھی 1 سال آپ کا جو بھی ترکہ ہے جو بھی آپ کا مال ہے یا جس پر بھی زکوٰۃ لاگو، اگر 1 سال کا اس کی مدت ہو جائے تو زکوٰۃ جو ہے وہ دینی ہوتی ہے، لیکن عام طور پر اس کا اہتمام جو ہے سال بعد رمضان کے مہینے میں ایک پریکٹس بن گئی ہے، تو اس نسبت سے بھی ہم چاہیں گے کہ اس کو ایک دفعہ پھر ہلکا سا اس گروپنگ جو ہے اس کو ہم دیکھ لیں، اور ہم یہ بھی اپنی کوشش کریں، تہیہ کریں کہ صدقہ زکوٰۃ جو ہے وہ تو ہم نے نکالنا ہی نکالنا ہے، اس کے اوپر تو کسی اور کا احسان نہیں، لیکن اس کے علاوہ جتنا ہم ممکن ہو، جہاں تک ممکن ہو، ہم دوسروں کے لیے ضرور جو نفلی صدقے ہیں وہ بھی ہم کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں عظیم اجر جو ہے وہ اس کے ہم حقدار کرا پائیں۔ تو آیت نمبر 60 میں ہم نے دیکھا تھا جو کیٹیگریز ہیں ان کو صرف ہم دیکھ لیتے ہیں۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین، بے شک صدقات زکوٰۃ جو ہیں وہ تو محتاجوں اور مسکینوں کے لیے ہیں۔ محتاجوں اور مسکینوں کا ہم نے ذکر کیا تھا کہ ان میں تھوڑا سا کیٹیگری کا الفاظ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے متبادل ہیں، لیکن ان میں سے ایک جو ہے وہ سفید پوش لوگوں کے لیے آتا ہے، اور دوسرا جو ہے ان لوگوں کے لیے جو ہاتھ پھیلا کر یا مطلب کھلے عام وہ مطلب مانگ لیتے ہیں اپنا حصہ، یا حق یا زکوٰۃ سے مانگ لیتے ہیں، جو مانگنے والے ہیں، یا مانگنے والے سے مراد جو کسی بھی صورت میں کچھ ہوتے ہیں کبھی بیوہ عورتیں یا کچھ اس طرح کے مسکین لوگ جو ہیں، کچھ تو بالکل بھی ہاتھ نہیں پھیلاتے، لیکن اپنی تنگی جو ہے اس میں وہ بہت ہی ان کو جستجو کرنی پڑتی ہے سفید لوگ، اور کچھ جو ہیں وہ ہاتھ پھیلا کر سوال بھی کر لیتے ہیں۔ تو ان دونوں میں صرف اتنا سا ڈفرنس ہے، اس کا ہم نے ذکر کیا تھا۔ بہرحال سفید پوش لوگ اور جو سوال کر کے مانگ لیتے ہیں مسکین، وہ دونوں اس میں فقیر جو مانگ کر لے لیتے ہیں، اور مسکین جو سفید پوش قسم کے لوگ ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ ہمیں خاص کر نظر رکھنی چاہیے ان سفید پوش لوگوں کو جو دوسروں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، ان کی سچویشن جو ہے وہ زیادہ مشکل ہوتی ہے، کیونکہ ان کا اپنی سفید پوشی کا بھرم رکھنا جو ہے وہ ان کے لیے اہم ہوتا ہے، اور اس کے لیے وہ محنت مشقت یا جو بھی مطلب اپنے حالات میں وہ
بہت مشکل سے رہتے ہیں، لیکن کسی دوسرے کو وہ تکلیف نہیں دینا چاہتے یا اپنی سفید پوشی کا بھرم رکھنا چاہتے ہیں، تو ہمیں خود سے چاہیے کہ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی اور صدقہ زکوٰۃ جب خرچ کریں تو اس کے لیے ضروری بھی نہیں کہ جس کو صدقہ زکوٰۃ دیا جا رہا ہے اس کو بتایا جائے کہ یہ صدقہ زکوٰۃ ہے، یہ بھی ایک بہت بڑی حکمت ہے۔ تو ہم اگر صدقہ زکوٰۃ سے اس کی مدد کریں تو یہ بھی ضروری نہیں کہ اس کو بتائیں، ڈائریکٹلی نہیں تو انڈائریکٹلی اس کے بیچ کسی بھائی بہن کے ذریعے یا کسی انڈائریکٹلی طریقے سے اس تک پہنچا دیں جس سے اس کو فائدہ مل جائے۔ اور زکوٰۃ کے علاوہ خاص کر اگر کچھ ہم مدد کرتے رہیں مسلسل بیسس پہ ایسے سفید پوش لوگوں کی، تو وہ صحیح ریٹرن دینے والے ہیں۔ صحیح ریٹرن کا مطلب کہ اگر ان کو کچھ تھوڑا سا اضافی ملے اور وہ اس کو سمجھ بوجھ کر استعمال کریں تو ہو سکتا ہے ان کے حالات اچھے ہو جائیں۔ تو اس لیے ان کی مدد جو ہے اس طرح سے ضرور کرنی چاہیے کہ ان کے حالات اچھے کرنے میں ان کو وہ مدد کریں۔ بہرحال فقیروں اور مسکینوں کے لیے زکوٰۃ ہے، اور والعاملین علیہا، اور ان لوگوں پر جو زکوٰۃ کے لیے کام کرتے ہیں، زکوٰۃ کے ورکرز جو ہیں، اس کا انتظام رکھنے والے، اس کا حساب کتاب رکھنے والے، اس کو تقسیم کرنے والے، جو بھی اس کے مختص جو سٹاف ہے وہ اس کے حقدار ہیں۔ وہ والمؤلفۃ قلوبہم، اور پھر رقابی والمؤلفۃ قلوبہم، اور ان کے دلوں میں، اور ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں الفت ڈالنی مقصود ہو، یعنی جن کے دلوں کو مزید نرم کرنا مقصود ہو، چاہے وہ مسلم ہے، چاہے وہ نو مسلم ہے، چاہے وہ نان مسلم ہیں۔ تو جن کا ہمیں کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اسلام کی طرف آ رہے ہیں، اسلام کے لیے ان کے دل جو ہیں وہ نرم ہو جائیں، ان کے لیے خرچ کی سکتی ہے۔ وہ پھر رقابی، اور گردن کو چھڑانے کے لیے اس کا مطلب جو ہے وہ غلاموں کے لیے ہے، لیکن اس کی بہت ساری قسمیں اور بھی ہمارے ہاں آج مل سکتی ہیں، جیسے کہ عدالتی معاملات میں پھنسے ہوئے کچھ لوگ جو ہیں ان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے بعض دفعہ وکیل وغیرہ کرنا یا کیسز کی پیروی کرنا یا اس طرح کے معاملات، تو ان گردنوں کو اس چنگل سے چھڑانے کے لیے یا اس طرح کے متفرق بہت سارے معاملات۔ والغارمین، اور تاوان ادا کرنے والوں کے لیے، اگر کسی تاوان، اگر کسی سود پر لیے گئے قرض میں اگر کوئی پھنس گیا ہے یا کسی وجہ سے کسی کے اوپر بھاری کچھ اس طرح کا جرمانہ عائد کر دیا، جیسے اگر گلف میں ہم دیکھیں تو مطلب ایکسیڈنٹ، خدا نہ خواستہ اگر روڈ ایکسیڈنٹ ہو جائے کسی وجہ سے، اور وہ مطلب اس کی غلطی نہ بھی ہو، لیکن پھر بھی یہاں پر ایک جرمانہ ہے اور بہت بڑی اماؤنٹ ہے، تو وہ مطلب اس کے لیے ہو سکتا ہے کہ پے کرنا مشکل ہو، تو ایسی صورت میں بھی یا اس کے متفرق اور بھی رستے ہیں۔ وفی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں، چاہے جہاد کے لیے ہو، چاہے تبلیغ کے لیے، چاہے اسلام کی سربلندی کے لیے، اس میں مدارس ہیں، اس میں ان کے سٹاف ہیں، اس میں جہاد سب سے زیادہ اہم ہے۔ اللہ کے راستے میں لڑنے والے جو گروپس ہیں اور جو ادارے ہیں جو اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں یا مطلب مسلمان ملکوں کی حفاظت کے اوپر بھی معمور ہیں، بہرحال جو اللہ کے راستے میں دیا جائے، وہ اپنی سبیلی، اور مسافروں کے لیے راستے کے بیٹے یعنی مسافر، اس کی بھی مختلف ہم نے شکلیں دیکھی تھی کہ آج بھی ہمیں اس طرح سے کچھ معاملات جو ہیں درپیش ہو جاتے ہیں کہ مسافر کے لیے بھی کسی طرح سے خرچ کیا سکے۔ فریضۃ من اللہ، یہ تو اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر فریضہ ہے، یہ کسی کے اوپر احسان نہیں، یہ تو تمہیں اپنے مال کو پاک کرنے کے لیے اور اپنے نفس کو پاک کرنے کے لیے دینا ہی دینا ہے، اگر یہ نہیں دو گے تو تمہاری پکڑ ہوگی، اس لیے یہ تو اللہ کی طرف سے فریضہ ہے جس کو تمہیں ادا کرنا ہی کرنا ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ خوب جاننے والا اور خوب حکمت والا ہے۔ اللہ کے فیصلے، اس کی ہدایات، اس کی رہنمائیاں وہ خوب حکمت سے بری ہیں، اور وہ ہر ایک کا کردار جو ہے، چاہے وہ ظاہری ہے وہ جو باطنی ہے، وہ اس کو بہت اچھی طرح سے جانتے بھی ہیں۔ جی، اس کے ساتھ ہی ہم اگلی آیت سے آج کے سبق کی طرف بھی ہم بڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ آیت نمبر 61، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے جو یؤذون، وَمِنْهُمُ الَّذِينَ یؤذون، اور ان میں سے جو سب ایذا دیتے ہیں یا تکلیف دیتے ہیں النبی، یا نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں سے کچھ وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتے ہیں، ایذا دیتے ہیں، وَيَقُولُونَ، اور وہ سب کہتے ہیں، ہوا اذن، وہ تو کان کا کچا ہے۔ معاذ اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ لوگ جو ہے، جیسے کہ ذکر ہوا ان کی مختلف رویے جو ہیں ان کا ذکر ہو رہا ہے، بہت سارے رویوں کا ذکر ہوا، اور یہاں پر ایک اور ان کا ایک
جو عمل ہے یا وتیرہ ہے وہ یہاں پر ذکر ہوا کہ وہ یقولون ہوا اذن، کہ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ وہ کان کا کچا ہے. کان کا کچا ہے کا مطلب کہ وہ بڑی آسانی سے بغیر سوچ سمجھ کے لوگوں کی باتیں جو مان لیتا ہے. اس کو تو کسی بڑی آسانی سے بیوقوف بنایا جا سکتا ہے، اور اس کو جو کہیں وہ بغیر تحقیق کے اور بغیر حکمت کے ہی وہ اس کو مان لیتا ہے، اور اب اس کے اوپر وہ مطلب پکڑ نہیں کرتا، یا اس کے اوپر وہ زیادہ تحقیق نہیں کرتا. تو جیسا کہ ذکر ہوا کہ غزوہ تبوک کی تیاری کے لیے جو پچھلی جو آیات آئی تھی اس میں مختلف منافقین جو ہیں وہ مختلف طرح کے ہیلے بہانے جو ہیں وہ کرتے تھے آ کر کے، ہمارا یہ مسئلہ ہے اس وجہ سے ہم نہیں جا رہے. مال کو بچانے کے لیے، اپنی جان کو بچانے کے لیے وہ طرح طرح کے بہانے کیے. اس کا بہت سارا ذکر ہوا. یا اس کے علاوہ بھی منافقین جو ہیں ان کا کردار یا ان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ڈھکا جپا نہیں. ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیات، اللہ تعالیٰ کی وحی اور ان کی اپنی حکمت بھری جو نگاہیں ہیں ان سے بہت اچھی طرح ان کو پتا ہے کہ کون منافقین ہیں، ان کا بیہیویئر کیسا ہے، ان کا کردار کیا ہے. اس کے باوجود وہ ان سے نرم گوشہ، نرم گفتاری کرتے، نرم طریقے سے بات کرتے. اگر کوئی بات وہ مطلب اس طرح کی کرتے جیسا کہ غزوہ تبوک کی تیاری میں ہے تو اس کو مان بھی لیتے، جیسا کہ کچھ ایگزامپل بھی ہم نے کوٹ کی تھی. تو اسی کو بیس بنا کر وہ کہتے کہ یہ آپس میں مذاق کرتے، آپس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے کہ معاذ اللہ وہ تو کان کے کچے ہیں، جو ان سے کہا جائے وہ مان لیتے ہیں، ان میں کوئی بصیرت نہیں، ان میں کوئی حکمت نہیں، ان میں کوئی اتنی فہم نہیں کہ وہ مطلب ہر ایک کی بات جو ہے اس کو اسی طرح سے مانتے رہتے ہیں. نعوذ باللہ. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کو جو کہ ان کے دلوں میں ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آیات میں ان کے دلوں میں جو کردار ہے، دلوں کا کردار جو چھپا ہوا کردار ہے، وہ آیات میں بہت واضح کر دیا. کل، آپ سے کہا جا رہا ہے کہ ان سے کہہ دیجئے اذن خیر لکم، یہ وہ کان تو بھلائی ہیں تمہارے لیے، وہ تو تمہارے لیے بھلائی ہیں. یؤمن باللہ، ان لوگوں کے لیے وہ جو یقین رکھتا ہے باللہ، اللہ پر، و یؤمن، اور وہ جو یقین رکھتا ہے للمؤمنین، سب مومنین کو باتوں پر. وہ ان سے کہہ دیجئے کہ یہ جو بھلائی ہے، یہ جو کان ان کے جو کان کچے کہہ رہے ہیں، جو بڑے کان کچے کہہ رہے ہیں، وہ کان کچے جو ہیں ایکچولی تمہاری بھلائی کے لیے ہیں. یعنی اس سے تمہیں مہلت مل رہی ہے، اس سے تمہیں مزید وقت دیا جا رہا ہے، بجائے اس کے کہ تمہیں اس وقت ٹوک دیا جائے اور پکڑ لیا جائے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، تو تمہارے جھوٹ کو ایکسپوز کر کے اس کے اوپر کوئی سزا یا سخت اقدامات کر دیں. بلکہ یہ تو تمہارے لیے مہلت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ ٹھیک ہے، اگر تم اس طرح سے ڈھیلے بہانے کرنا چاہ رہے ہو تو اللہ کی بہت ساری آیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری باتوں سے تمہیں تو بہت اچھی طرح سے اندازہ ہو جانا چاہیے کہ وہ منافقین کو بہت اچھا طرح جانتے ہیں. لیکن اگر وہ کھل کر تمہارا اظہار نہیں کرتے، کھل کر تمہارے جو خفیہ جو تم سوچ رکھتے ہو، دل کے جو تمہارے ارادے ہیں، اگر وہ کھل کر دوسروں کے سامنے نہیں بتاتے اور اس کے اوپر پکڑ نہیں کرتے اور تمہارے اوپر سختی نہیں کرتے، تو یہ تو ان کی میانہ روی ہے، یہ تو ان کی نرم دلی ہے کہ وہ تمہیں موقع ملتا جا رہا ہے کہ تم کبھی تو ہدایت کی طرف آ جاؤ. تو لیکن پھر بھی تم نہیں آ رہے، تو یہ تو تمہارے لیے موقع ہے، یہ تو تمہارے لیے بھلائی ہے. اور یہ بھلائی ان لوگوں کے لیے یؤمن باللہ و یؤمن للمؤمنین، وہ تو ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ پر ایمان یقین رکھتے ہیں اور جو سب مومنوں کی باتوں کا یقین کرتے ہیں. مومنوں کی باتوں کا یقین یعنی یہ جو مومنین جہاں پر آیا، جیسے کہ پہلے ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں منافقوں کو بھی مومنین کہہ کر خطاب کیا ہے، کیونکہ ظاہری طور پر وہ مسلمانوں کی کیٹیگری میں ہے، مسلمانوں کی جو امت یا گروہ ہے یا جو سوسائٹی ہے اسی کا حصہ ہیں. تو اس لیے ان کو کیونکہ وہ مسلمانوں کا ٹائٹل ان کے ساتھ لگا ہوا ہے، اور کبھی بھی وہ صحیح معنوں میں توبہ کر کے سچے دل سے وہ اپنے ایمان کو پختہ کر سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی مومنین کے نام سے ہی خطاب کیا ہے. تو یہاں پر ہے کہ جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں اور جو یقین کرتا سوری یؤمن باللہ، وہ یقین رکھتا ہے اللہ پر، ویؤمن للمؤمنین، اور وہ یقین کرتا ہے سب مومنوں کی باتوں کا. یعنی وہ اللہ پر یقین رکھتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تو اللہ
اللہ پر یقین رکھتے ہیں اور مومنوں کی باتوں کا، یعنی جو بھی آ کے جیسا بھی کہا ہے وہ اپنی میانہ روی سے، اپنی نرم دلی سے ان کی باتوں کا یقین کر لیتے ہیں، یعنی ان کی باتوں کو انڈورس کرتے ہیں اور اس کے اوپر پکڑ نہیں کرتے، چاہے وہ سچی بات ہے یا جھوٹی بات ہے، چاہے وہ بہانہ ہے یا چاہے وہ عذر ہے کوئی۔ وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ، اور حقیقت تو یہ ہے کہ وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ، اور وہ رحمت ہیں ان لوگوں کے لیے آمنوا منکم، جو تم میں سے صحیح معنوں میں ایمان لائے، جو تم میں سے صحیح معنوں میں ایمان لے آئے ان کے لیے تو وہ رحمت ہے۔ یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بیہیویئر ہے، بڑی نرم دلی سے باتوں کو سن لینا اور ان کو مان لینا، وہ بیہیویئر جو ہے ان لوگوں کے لیے جو صحیح معنوں میں ایمان لائے۔ یہ جو پہلا مومنین جہاں پر ہے، یہ تو منافقین کے لیے ذکر ہوا کہ جو بھی ظاہری طور پر تو مومن ہے، لیکن جو بھی وہ بات کرتے ہیں ان کے اوپر وہ یقین کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ مان لیتے ہیں ان کی بات کو، لیکن صحیح معنوں میں تو ان کی بات ماننا ان کے لیے جو صحیح معنوں میں ایمان لائے ہیں ان کے لیے رحمت ہے۔ والذین یؤذون رسول اللہ، اور وہ لوگ جو سب ایذا دیتے ہیں اللہ کے رسول کو، جبکہ اس کے اپوزٹ دوسرے لوگ جو ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دیتے ہیں، یعنی کہ جیسا کہ اوپر ذکر ہوا کہ کان کا کچا کہہ دینا، وہ لوگ جو ہیں لہم عذاب علیم، ان کے لیے تو سخت عذاب ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کچا پن جس کو وہ کہہ رہے ہیں، کچے کان ہونا، وہ تو صحیح معنوں میں جو ایمان لانے والے ہیں ان کے لیے تو باعث رحمت ہے، لیکن جو ان کے ساتھ ان کو تکلیف دیتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کی باتیں کر کے، ان کے لیے تو دردناک عذاب کا پیش خامہ ہے۔ یخلفون باللہ، وہ سب قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی، لکم تمہارے سامنے، مسلمانوں کے سامنے وہ قسمیں کھاتے ہیں کہ اللہ کی کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو پکے مومن ہیں، ہم تمہارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، تو وہ سب منافقین جو ہے وہ تو قسمیں کھاتے ہیں تمہارے سامنے اللہ کی، لیردوکم، تاکہ وہ سب راضی کریں تمہیں خوش کرنے کے لیے، تمہیں راضی کرنے کے لیے، تمہیں مطمئن رکھنے کے لیے وہ سب قسمیں کھاتے ہیں۔ واللہ ورسولہ احق، اور حالانکہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہیں، ان یرضوہ، کہ وہ سب راضی کریں اسے، وہ تمہیں راضی کرنے کے لیے ظاہری طور پر تو قسمیں کھاتے ہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول جو ہیں زیادہ حقدار تو وہ ہیں کہ ان کو راضی کیا جائے، ان کا زیادہ حق تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ ان کو راضی کیا جائے۔ کہ ان کو راضی کیا جائے کیسے؟ کہ صحیح معنوں میں دل سے ایمان کو قبول کر کے، اور جو بھی عمل کرنا ہے اسلام کا، اگر تو نماز پڑھنی ہے تو صحیح دل سے پڑھنی ہے، اگر زکوٰۃ دینی ہے تو دل سے دینی ہے، جہاد میں شامل ہونا ہے تو دل سے شامل ہونا ہے، یعنی صحیح مومنین والا کام کر کے اللہ اور اس کے رسول کا تو پہلا حق زیادہ حقدار ہے کہ ان کو راضی کیا جائے، ان کانوا مؤمنین، اگر وہ صحیح معنوں میں ایمان لانے والے ہیں۔ اگر وہ صحیح معنوں میں ایمان لانے والے ہیں تو ان کو تو چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کا حق ادا کریں صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ان کو وہ خوش کریں، بجائے اس کے کہ ظاہری طور پر مسلمانوں کو خوش کرنے کے لیے وہ اللہ کی قسمیں کھاتے پھریں۔ علم یعلموا، کیا نہیں جانا ان سب نے، انہو، کہ بے شک یہ من یحادد اللہ، جو مخالفت کرے اللہ کی، ورسولہ، اور اس کے رسول کی، فَأَنَّ لَهُ، تو بے شک اس کے لیے، نار جہنم، جہنم کی آگ، تو اس کے لیے بے شک جہنم کی آگ ہے، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والا ہے۔ کیا پچھلی جتنی آیات آئیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے فرامین ہیں، ان کی جتنی رہنمائیاں اور ہدایات ہیں، جتنا تمہارے سامنے پیش کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پچھلی 18 سال کی جو زندگی ہے تمہارے سامنے، اس میں جتنی انہوں نے تمہارے اندر علم دیا اور جتنی تمہارے حکمت سکھانے کی کوشش کی، تو کیا تم نے ابھی بھی نہیں جانا، ابھی بھی اس چیز کو تم اگنور کر رہے ہو، ابھی بھی اس کو تو صحیح معنوں میں نہیں سمجھ پا رہے کہ جو اللہ کی مخالفت کرے گا اور اس کے جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا تو یقیناً اس کے لیے تو جہنم کی آگ ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہنے والا ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے۔ ذالک الخزی العظیم، یہی رسوائی ہے بہت بڑی، یہ جو اللہ کی طرف سے جو عذاب ہے جہنم کا، یہ ایک بہت بڑی رسوائی کا عذاب ہے جو ہمیشہ رہے گا۔ یحذر، ڈرتے ہیں، المنافقون، سب منافق، ان ینزل، کہ اس بات پر کہ نازل کر دی جائے، علیہم، ان پر، سورۃ، کوئی سورت،
وہ سب منافقین جو ہے وہ صحیح معنوں میں اگر دیکھا جائے تو وہ منافقین جو ہے وہ اس بات سے بھی ڈرتے ہیں کہ ان پر کوئی صورت نہ نازل کر دی جائے. یعنی کہ مطلب جیسا کہ ذکر ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بہت سارے دل کے چھپے معاملات جو ہیں وہ بھی بیان کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی آیات جو ہیں وہ تو واضح طور پر سب کے سامنے کھل کر آ جاتی تھے، اور جو ان کے پوشیدہ معاملات ہیں وہ ظاہر ہو جاتے تھے آیات کی شکل میں بھی. تو منافقین جو ہے ان کو ہر وقت کھٹکا لگا رہتا تھا کہ ان کے جو دل کی باتیں ہیں، جو ان کے دلوں میں ان کے جو ارادے ہیں، یا جو چھپ چھپ کر وہ ان کے خلاف تدبیریں کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں یا اس طرح کے معاملات، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ان کے اس عمل کو یا ان کے اس کردار کی کسی صورت میں کوئی آیات جو ہیں وہی نازل کر دیں اور لوگوں کے اوپر اس کو اشکار کر دیں. یہ ان کو ہر وقت کھٹکا رہتا تھا. تنبیہم، وہ آیات جو ہیں جو خبر دے دیں انہیں، بما فی قلوبہم، جو ان کے دلوں میں ہے. قل، کہہ دیجئے، استہزئوا، تم سب مذاق اڑا لو. یہ تم جو آپس میں جو باتیں کرتے ہو، جو مذاق اڑاتے ہو، تم ان سے کہہ دیجئے کہ تم اڑا لو، جتنا مذاق اڑانا ہے اڑا لو. ان اللہ مخرج، بے شک اللہ نکالے گا یا ظاہر کرنے والا ہے، نکالنے والا یا ظاہر کرنے والا ہے، ما تحذرون، جس سے تم سب ڈرتے ہو. یہ تمہارا جو ڈر ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ کوئی سورج یا کوئی آیات جو ہیں وہ نہ نازل کر دے جس میں ان کا جو دلوں کی باتیں ہیں وہ سامنے آ جائیں، تو ان سے کہہ دیجئے ٹھیک ہے، تم اپنا مذاق اڑاتے رہو، اللہ اپنے حکمت کے تحت جب اس کو مناسب لگے گا یا جب بھی مناسب وقت ہوگا، وہ تو اس بات کا جس سے تم ڈرتے ہو، یعنی وہ کردار جو تم چھپاتے ہو، جو باتیں جو تمہارے دلوں میں ہیں، ان میں سے جو مناسب ہے، جس موقع پر مناسب ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کرنے والا ہے، اس کو نکالنے والا ہے. وَلَئِن، اور اگر، البتہ اگر، سألتہم، آپ پوچھیں ان سے، اور البتہ اگر آپ پوچھیں ان سے، لَيَقُولُنَّ، تو ضرور بالضرور وہ کہیں گے، انما، در حقیقت، کننا نخوض، ہم شغل کی بات کرتے ہیں، ہم تو شغل کی بات کرتے تھے، وَنَلْعَبْ، اور ہم دل لگی کھیل رہے تھے. یعنی اگر آپ ان سے پوچھیں، یہ مذاق جو آپس میں کرتے تھے، یعنی کہ یہ جیسے پچھلی آیت میں ہم نے دیکھا کہ کان کا کچا کہہ دیا ان کو، نعوذ باللہ، یا اس طرح سے اور بھی مسلمانوں کا مذاق کرتے تھے کہ یہ کس طرح کی قوم ہے، یہ اتنے سے طاقتور تو ہے نہیں ہے، کوئی ان کے پاس صحیح سمجھ نہیں ہے. اس طرح کے متفرق معاملات میں وہ آپس میں بیٹھے ہوئے بھی مذاق کرتے تھے، اور مسلمانوں کی محفلوں میں بھی کبھی کبھی کوئی جملے کس دیتے تھے. تو کہہ دیجئے یہ ان کے لیے ہے کہ البتہ آپ اگر ان سے پوچھیں، یہ جو مذاق کی باتیں کرتے ہیں آپس میں، اگر ان سے اس کا سوال کریں کہ یہ تم کیوں کرتے ہو، تو پھر وہ ضرور کہیں گے کہ در حقیقت ہم تو شغل اور مذاق کی بات کرتے ہیں، ہم تو دل لگی کر رہے تھے، ہم تو بس مذاق کر رہے تھے، یہ تو ہمارا مذاق تھا. کل، کہہ دیجئے، اب اللہ و آیاتی، کہ اللہ کے ساتھ اور اس کی آیتوں کے ساتھ، و رسول ہی، اور اس کے رسول کے ساتھ، کنتم تستہزئون، تم مذاق کرتے ہو. ان سے کہہ دیجئے کہ کیا تم اللہ اور اس کے رسول اور اس کی آیتوں کے ساتھ مذاق کرتے ہو، یعنی تمہارے لیے اللہ اور اس کے رسول اور اس کی آیتیں ہی رہ گئی ہیں کہ تم ان کے ساتھ مذاق کرو، جبکہ اللہ اور اس کے رسول اور ان کی آیات جو آ رہی ہیں وہ تو تمہیں ڈرانے کے لیے اور تمہیں اپنے عمل کو درست کرنے کے لیے، جو بالکل مذاق کی بات نہیں ہے، وہ تو بہت سی سیریس اور بہت ہی اہم باتیں ہیں جن کے اوپر تمہیں کان دھرنا ہے، بجائے اس کے کہ تم اس کے اوپر کان دھرو اور صحیح معنوں میں اس کو سمجھ بوجھ کر اس کے اوپر عمل کرو، تم اس کو مذاق سمجھ رہے ہو. لا تعتذروا، مت تم عذر پیش کرو. اب یہ تم بہانے بازی جو کر رہے ہو، تو ہم تو مذاق کر رہے تھے، یا ہم تو قسمیں کھا کر مسلمانوں کے ساتھ وہ ہونے کا یقین دلاتے تھے ان کو خوش کرنے کے لیے. لا تعتذروا، مت تم عذر پیش کرو، قد کفرتم، یقیناً تم نے کفر کیا، بعد ایمانکم، اپنے ایمان کے بعد. یعنی ظاہری طور پر تو تم ایمان لے آئے، لیکن اس کے بعد تو تم نے کفر ہی کیا. تم جتنے مرضی ہیلے بہانے کر لو، تم جتنے مرضی عذر پیش کرو، مت عذر پیش کرو، یقیناً تم نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا. ان نعفو، اگر ہم معاف بھی کر دیں، عن طائفتن، ایک گروہ کو، منکم، تم میں سے، اگر ہم تم میں سے ایک گروہ کو معاف بھی کر دیں، یعنی تم میں سے اگر کوئی گروہ یا کوئی لوگ یا کوئی بھی، اگر وہ صحیح معنوں میں توبہ کر کے اللہ کی طرف پلٹ آئے اور صحیح معنوں میں دل سے اپنے کردار کو درست کر لے اور دل سے اپنے دل میں ایمان لے آئے، مضبوط کرے اور پھر عمل بھی شروع کر دے، تو پھر
अगर तो उन लोगों तो माफ करेगा अल्लाह ताला, और अगर उनमें से ऐसे कुछ लोग जो सही मानों में तौबा करें उनको अगर माफ कर भी दें तो फिर भी नुअज़्ज़िब, तो हम अजाब देंगे ताइफतन, एक ग्रोह को, दूसरे ग्रोह को जो जो कि ऐसा नहीं करेगा, यानी जो दिल से तौबा नहीं करेगा उसको तो हम अजाब देंगे ही देंगे। भी अन्नहुम, इस वजह से कि बेशक वो कानू मुजरिमीन, सब जुर्म करने वाले थे, इस वजह से कि बेशक वो सब जुर्म करने वाले थे। उन लोगों को जिन्होंने सही मानों में तौबा कर ली और मान लिया है, सही मानों में दिल से ईमान को मजबूत कर लिया, उनको तो अल्लाह ताला माफ कर भी देगा, अगर वो कर ले ऐसा तो अल्लाह उनको माफ कर देगा। लेकिन जो दूसरा ग्रोह है उनको तो अल्लाह जरूर अजाब देंगे, क्योंकि उन्होंने जुर्म किया, क्योंकि वो मुजरिम है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। आज हम यहीं पे रुकते हैं इंशाअल्लाह, कल से हम अगला सबक भी शुरू करेंगे। कहने सुनने में समझने में कोई ऊंच नीच होगी या हमारे कोई नाकस इल्म की वजह से कोई ऐसी बात होगी तो हम अल्लाह ताला से उसकी माफ़ी मांगते हैं। यकीनन अल्लाह ताला हमारी नीयतों को समझता है, उसको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, और अल्लाह ताला हमें माफ़ भी फरमाए इंशाअल्लाह। आमीन या रब्बल आलमीन। जी, अगर आपको इस सबक के रिलेटेड या रमज़ान के रिलेटेड अगर कुछ बात करनी है, जी शर्जील भाई, अगर आप कुछ कहना चाह रहे हैं, नहीं तो शफीक भाई से कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, मैं रमज़ान के बारे में कुछ बातें शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि आई थिंक जो इस ग्रुप में जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे पाकिस्तान में या कतर में हैं, या अगर कोई और भी हैं तो वो मुस्लिम कंट्रीज़ में ही होंगे। लेकिन मैं कुछ चाइना में हूँ, तो ये नॉन कुछ मुस्लिम कंट्री है। इसमें इसमें कुछ इंडिया के भी हैं और कुछ यूरोप वगैरह, कनाडा वगैरह, कुछ मिक्स नहीं है बहरहाल। हम्म, तो इसमें कुछ बातें हैं जो मैंने ऑब्जर्व की हैं इधर मुस्लिम कंट्रीज़ और नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ में। नॉन मुस्लिम कंट्रीज भी दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं नॉन मुस्लिम, तो होते हैं लेकिन वो किसी न किसी रिलीजन को फॉलो करते हैं, जैसे क्रिश्चियंस को या हिंदुइज्म को। तो उनमें रिलीजन की थोड़ी बहुत होता है कि वो एहतियात करते हैं रिलीजन के लिहाज से। लेकिन जो चाइना है ये तो एथिस्ट है, इनका तो रिलीजन नहीं है कोई भी। तो इधर ज़रा इस्लाम इस्लाम को फॉलो करना, इस्लाम के ऊपर अपने कोई इस्लाम नहीं, कोई भी रिलीजन है उसको अपने उसके इबादत करना, उसको खुलेआम नहीं कर सकते, उसमें रिस्ट्रिक्शंस हैं थोड़ी। हम्म तो उसमें हम ऐसा करते हैं कि जैसे रमज़ान शुरू होता है तो जो भी हम लोग हैं इधर हॉस्टल के अंदर, वो सारे गैदरिंग करते हैं समगात सत्सरकात में। तो कुछ ना कुछ टॉपिक्स रख लेते हैं जो जस्ट डिस्कशन करते हैं रहते हैं उसमें। और पाकिस्तान में और मुस्लिम कंट्रीज में रमज़ान में काफ़ी रिलैक्सेशन भी आ जाती है, टाइमिंग के लिहाज से, वर्किंग टाइमिंग्स ये वो। हम्म लेकिन इधर नहीं होता बल्कि इधर रमज़ान में हमें हमारी रूटीन थोड़ी सेट हो जाती है, कैसे कह सकते हैं रमज़ान का बेनिफिट है हमें, क्योंकि सुबह उठना पड़ता है सहरी के बाद, और सहरी के बाद जो भी इबादत वगैरह करके तो जल्दी काम पे चले जाते हैं। फिर सबसे पहले जाते हैं और सारा काम करना हो, लंच तो करना नहीं होता, तो वो भी उसी में भी काम होता है, नमाज वगैरह का थोड़ा वक्फा हो जाता है। तो ये हमारे लिए थोड़ा प्लस पॉइंट होता है। तो हम्म उसके बाद थोड़े थोड़े कुछ प्रॉब्लम्स भी आती हैं, जैसे कि सुबह जो सहरी का टाइम होता है वो हमारा तो अच्छा टाइम होता है, लेकिन हॉस्टल में बाकी जो से होते हैं चाइनीज वगैरह, नॉन मुस्लिम जोन से होते हैं, वो सोए होते हैं, तो सहरी के बनाते हुए थोड़ी एहतियात करनी पड़ती है यानी कि आप छुप ज़्यादा छुप के कोशिश करते हैं कि आप ज्यादा बाहर ना हो, और मतलब छुपे छुपे अंदाज में। छुपा तो नहीं कह सकते, लेकिन एहतियात करते हैं कि अगर कोई हम कुकिंग कर रहे हैं, हम्म ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बात ना करें, क्योंकि साथ साथ ही साहब के रूम्स हैं, तो एक दूसरे को आवाज़ जाएगी तो वो डिस्टर्ब होंगे। अगर ये हम्म डिस्टर्ब हो तो ये शिकायत भी कर सकते हैं, तो हम सख्ती कर सकते हैं कि भाई आप इतनी रात को शोर करते हो। हम्म तो इसलिए भी थोड़ी एहतियात करनी पड़ती है हमें, थोड़ा समझ के वो सहरी सहरी के टाइम में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, वो हम्म बनानी पड़ती है। तो
اس کے بعد یہی ہے، اب تو اکثر چائنیز کو بھی آئیڈیا ہو گیا ہوا ہے کہ رمضان کیا ہوتا ہے. تو اسپیشلی یہ ٹیچرز جو سے ہوتے ہیں، پہلے کچھ لوگ ہوتے تھے، مسلم لوگ ہوتے تھے جو رمضان میں کام نہیں کرتے تھے، کہتے تھے ہمارے روزے ہیں، ہم کام نہیں کر رہے، آفس نہیں جا رہے، اسٹڈی نہیں کر رہے. تو کچھ یونیورسٹیز والے کو جب انٹرویو لیتے ہیں، ہائر کرتے ہیں بچوں کو، تو پہلے کویشچن کرتے ہیں مسلم ہو؟ جی مسلم ہے. تو پھر وہ آگے سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا تو پھر ایک منتھ آئے گا، اس میں تو آپ کام ہی نہیں کرو گے بالکل بھی. اچھا. تو اس کے لحاظ سے یہ ایک نیگیٹو پوائنٹ بھی ان کو ملا تھا، لیکن پھر وہ آہستہ آہستہ یہ بھی ریکور ہو گیا. بچے کہتے ہیں ہم کام کریں گے، کیوں نہیں کریں گے، وہ ہمارا ایک پرسنل میٹر ہے، وہ ہم اس کو بیچ میں تو نہیں لا سکتے. جیسے ہم ادھر آئے ہیں اب رمضان میں، ہم پہلے تو ویسے نارمل 8 بجے جاتے ہیں، لیکن رمضان میں صبح سے اٹھے ہوتے ہیں تو 7 بجے بھی چلے جاتے ہیں، 6 بجے بھی چلے جاتے ہیں، سارا دن ادھر ہی ہوتے ہیں. تو پھر انہوں نے دیکھا کہ مطلب یہ تو کام کر رہے ہیں، چھٹیاں نہیں کرتے اس میں بھی، تو پھر یہ چیز ریکور ہو گئی. باقی تراویح وغیرہ میں بھی اتنی اوپنلی تو نہیں ہوتی ادھر مسجد میں، کیونکہ اب تو ایسے ہی کورونا کی وجہ سے بند ہے، تو ویسے بھی تراویح وغیرہ نہیں ہوتی مسجدوں میں، گیدرنگ نہیں کرنے، رات کو نہیں کرنے دیتے. تو وہ بھی ہاسٹل کے اندر ہی جو دوست ہوتے ہیں وہ سارے مل کے کرتے ہیں. نمازیں وغیرہ بھی یا تو سارے اپنی اپنی پڑھتے ہیں جہاں پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. اگر ہاسٹل کا ٹائم ہو تو پھر ہاسٹل میں جو لوگ ہوتے ہیں اکٹھے کھانا پینا کر رہے ہیں وہ اکٹھے پڑھتے ہیں. تو ایک طرح سے دونوں فائدے بھی ہیں نقصان بھی ہیں. فائدے اس میں کہ کام بھی رہتے ہیں سارا دن، بزی بھی رہتے ہیں، تو روزوں کا پتہ نہیں لگتا. موسم بھی ٹھیک ہے ماشاءاللہ، تو روزے ماشاءاللہ بہت اچھے سے گزر جاتے ہیں. اور تیاری میں بھی ابھی شکر ہے اب رہ کے تھوڑے سے دن رہ گئے ہیں، روزے سٹارٹ ہو رہے ہیں، بس اب انتظار کر رہے ہیں جلدی سے روزے شروع ہوں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ جو ہمارا آنے والا رمضان ہے اس میں ہمیں صحیح نیت کے ساتھ ہمارے روزے قبول کریں، دوسروں کی مدد کرنے کی توفیق دے. جتنا بھی ہم سے ہو سکتا ہے ہم دوسروں کا خیال رکھیں، اپنے ارد گرد دیکھیں، کوئی ضرورت مند ہے تو اس کی ضرورت کا خیال رکھیں. کتنا ڈیوریشن کتنا ہوتا ہے روزہ کا؟ کتنے بجے سحری اور افطاری؟ ڈیوریشن ہمارا ادھر تقریباً سحری 3 بجے تقریباً سٹارٹ بند ہو جاتی ہے، اور افطاری ہوتی ہے تک 6-7 بجے. مطلب باقی پاکستان کی نسبت یا قطر کی نسبت 1 گھنٹہ زیادہ ہوتا ہے ہمارے ڈیوریشن. اچھا کیونکہ بالکل نارتھ سائڈ پہ ہے تو ادھر سن رائز جو سا ہوتا ہے وہ ارلی ہو جاتا ہے اور سن سیٹ لیٹ ہوتی ہے. یعنی 17-18 گھنٹے کا روزہ ہو جاتا ہے پھر بھی. لیکن وہ پرابلم نہیں ہوتا، ادھر موسم ٹھنڈا ہوتا ہے تو فیل نہیں ہوتا. تو یہی میں شیئر کرنا چاہ رہا تھا. اگر اور کوئی کوشچن ہے آپ لوگوں میں سے کسی کا تو ضرور کر سکتے ہیں. جی جزاک اللہ خیر. شرجیل بھائی نے جو بتایا اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ وہ اپنے ہی روزمرہ کا معمول، اس سے ہمیں ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر عام طور پر جو ہیں ایون کہ جو انڈیا میں رہ رہے ہیں، جو مطلب ایون جو ویسٹ میں ہیں، غالباً ان کے لیے بھی نسبتاً بہت آسانیاں ہوں گی اپنے ریلیجن کو پریکٹس کرنے کے لیے اور رمضان وغیرہ کو آبزرو کرنے کے لیے. جبکہ میں نے سنا ہے، مجھے سننے کی حد تک مجھے پتا ہے کہ وہاں پر تو ڈسکاؤنٹ آفرز بھی لگتی ہیں یورپ وغیرہ میں یا امریکہ وغیرہ میں، جب رمضان کے لیے ہوتا ہے، رمضان اسپیشلز کے نام سے، تو وہاں پر تو نسبتاً آسان ہوتا ہے پھر بھی پریکٹس کرنا. لیکن کچھ ملک ایسے ہیں جیسے کہ یہ شرجیل بھائی چائنا میں ہے، اور چائنا کے حالات انہوں نے بتایا کہ ایتھسٹ کنٹری ہے، اور وہاں پر ریلیجن کو فالو کرنا اوپنلی جو ہے وہ ایک مشکل کام ہے، اس کے لیے اجازت چاہیے ہوتی ہے، اور اگر وہ پریکٹس کریں تو اس کے لیے بھی انہیں کیئرفل رہنا پڑتا ہے. اور افطاری کے ٹائم پہ بھی، سحری کے ٹائم پہ بھی. اب جمعہ پڑھنے کے لیے وہاں پر کوئی مختص مسجد ہے صرف، اس میں جا کے ان کو ٹریول کر کے دور تو وہاں پر جانا پڑتا ہے. اب عید کی نماز جو ہے اگر، تو اس کے لیے ان کو پہلے سے پرمیشن لینی ہے
1 مہینہ پہلے یا 15 دن پہلے کہ اس پرمیشن کے ایک دن مختص کرنا ہے، ان کو 15 دن پہلے بتانا ہے کہ اس دن ہم نے عید کی نماز پڑھنی ہے اور فلان جگہ پر ہم مطلب گیدرنگ کریں گے اور نماز پڑھیں گے. اب چاہے چاند نکلے یا نہ نکلے، ان کو اسی دن وہ عید کی نماز پڑھنی پڑتی ہے. تو وہ ان کے مطلب جو گورنمنٹ کی طرف سے ریسٹرکشن ہے، جس کی مجبوری کی وجہ سے پھر وہ مطلب ان کو ایسا فالو کرنا پڑتا ہے. تو صرف یہ نہ صرف ہم نے ان کے جو مسائل ہیں ان کو بھی ہمیں ادراک ہوا، اس کو بھی ہم نے تھوڑا سا سمجھا، بلکہ ہمیں اس کے اوپر بھی شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم لوگ جو ہیں جو آزاد ہیں مطلب اپنے مذہب کو پریکٹس کرنے میں، اور کچھ زیادہ تر نان مسلم کنٹریز میں نسبتاً آزاد ہوتے ہیں. تو وہاں پر بھی اگر ہم اس کا صحیح معنوں میں اہتمام نہ کریں تو پھر ہماری کتنی سخت گرفت ہو سکتی ہے. جبکہ کچھ مسلم ممالک جو ہیں جیسے کہ چائنا ہے یا اس کے علاوہ مالدیپ وغیرہ یا اس طرح کے کنٹریز کچھ اور بھی ہوں گے جہاں پر خاص کر مسلمانوں کے خلاف، چائنا میں تو خیر ویسے ہی کوئی ریلیجن فالو نہیں کرنے دیتے، لیکن کچھ ممالک ایسے ہیں جو مسلمانوں کے خلاف خاص کر اپنا جو ہے نا وہ کردار ادا کرتے ہیں. تو وہاں پر تھوڑی سی مشکلات بھی آتی ہیں. تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے ان لوگوں کے لیے جو ایسے حالات میں ہوتے ہیں اور جو مختلف حالات میں پھر مختلف طریقے سے یا مختلف مطلب مشقت کر کے ڈھکے چھپے الفاظ میں یا جس طرح سے بھی وہ پھر ریلیجن کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میں ایک اور بات ایڈ کرنا چاہوں گا ادھر، مجھے ابھی یاد آئی کہ پاکستان باقی مسلم کنٹریز میں تو اب بہت زیادہ اپارچونیٹیز ہوتی ہیں، ہر گلی میں ہر محلے میں مسجد ہوتی ہے لازمی، لیکن پھر بھی ادھر نمازیوں کی تعداد بہت کم ہوتی ہے ہر وقت میں. تو یہ احساس نہیں ہوتا کہ بھئی اوپن ماحول ہے، پڑھ لیں جا کے عبادت کر لیں، لیکن ادھر ایسا نہیں ہوتا. تو کیونکہ مسجدیں بہت کم ہیں، ہر شہر میں موسٹلی میکسیمم 1 یا 2 ہی مسجدیں ہوتی ہیں، اور کافی بڑے بڑے شہر ہیں ان کے، ایون کہ ان کا ایک شہر پورے پاکستان سے بڑا ہے. تو اس میں بھی جو اتنے مسلمز ہوتے ہیں پھر ان میں پھر یہ احساس ہوتا ہے کہ بھائی مسجد کم ہے، ریسٹرکشن جب پڑتی ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں عبادت کرنی ہے، یہ ہے وہ ہے، ہمیں موقع نہیں دیا جا رہا عبادت کا، یہ ہمارا مذہب ہے یہ وہ. تب ادھر آ کے مذہب کی تھوڑی نا فیلنگ آتی ہے کہ عبادت کرنی ہے. لیکن جب پاکستان میں ہوتے ہیں یا مسلم کنٹریز میں ادھر تو بہت زیادہ موقع ہیں عبادت کرنے کے اوپنلی. تو ادھر تو بھی لوگ تھوڑا کم جاتے ہیں پہ. تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جو بھی ہو جدھر بھی ہوں بس دل لگا کے نیک نیتی کے ساتھ عبادت کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی عبادات کو قبول کرے. آمین. جی جزاک اللہ خیرن. اگر کسی کو اور کوئی پوائنٹ ایڈ کرنا ہے یا کوئی بات ہے تو آپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جیسے بھائی بتا رہے تھے ہم لوگ بھی کینیڈا میں ہیں، تو بہرحال یہاں پہ بھی بس جو سب سے زیادہ میں چیز مس کرتی ہوں کافی عرصے سے تو وہ اذان کی آواز جیسے جو ہے بہت مس کرتی ہوں. وہ وہاں پہ جیسے مڈل ایسٹ میں کافی عرصہ رہے ہیں ہم لوگ، اور پاکستان میں بھی جیسے ہی مطلب بچپن سے ہی سنتے ہوئے بچپن سے آواز سنتے تو وہ اس چیز کی بہت زیادہ کمی محسوس ہوتی ہے. بے شک گھر میں الارم والے مطلب کلاک رکھے ہوئے ہیں اذان والے بھی، اور ویسے بھی ایپس وغیرہ، لیکن وہ چیز نہیں ہوتی ہے جو سب سے زیادہ مشکل یہ ہوتی ہے یہاں پہ. بالکل یہ بھی ایک پوائنٹ ہے. ہاں بہت زیادہ. جی بالکل. اور اس کے علاوہ وہی جیسے یہ بھائی بول رہے ہیں تو اس طرح ہمارے بھی بچوں کو بہت مسئلہ نیکسٹ منتھ میں بزی ان کا ہے، ایگزامس بھی ہیں، اور پھر وہ ان کو کمیوٹ کرنا ہوتا ہے اسی ٹائم پہ وہ کر رہے ہوتے ہیں، جو مطلب ٹائمنگ کافی ٹف ہوتا ہے ان کے لیے، بیشک ایگزام ہو رہے ہوں اسی ٹائم پہ. اور کافی ساری عیدیں ایسی ہی ہیں جو کہ مطلب جاب پہ ہی ہوتے ہیں موسٹلی، نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں. کہ بہرحال یہ چیزیں تو یہاں پہ کافی ہم لوگوں کو چھٹیاں ویسے نہیں نہ ہوتی عید کی، تو پھر اس کے بعد جو کمنگ ویکینڈ ہوتا ہے اس پہ پھر سب سیلیبریٹ کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن ماشاءاللہ الحمدللہ میں نے دیکھا ہے پاکستان میں بھی بہت عرصہ رہی، مڈل ایسٹ میں بھی، لیکن یہاں ماشاءاللہ بہت اہتمام کرتے ہیں چیزوں کا، مطلب بہت کیئر کرتے ہیں اپنے کلچر کے لیے، اپنی ہر چیز کے لیے. پیرنٹس بہت زیادہ الرٹ بھی ہوتے ہیں
کیونکہ خود ہی کرنا ہوتا ہے ہم لوگوں نے. تو وہ میں نے سب سے زیادہ دیکھا ہے کہ یہاں پہ زیادہ اسٹرگل ہے پیرنٹس کی, ہر چیز کو سیلیبریٹ کرنے کے لحاظ سے, ہر چیز بچوں کو سمجھانے کے لحاظ سے. تو وہاں تھوڑے سے ریلیکس ہوتے ہیں کہ اسلامی ملک ہے, خود بھی سیکھ لیں گے, باہر بھی سکھانے والے ہیں. لیکن بہرحال یہاں پہ ہم لوگوں کی کافی مطلب ان چیزوں میں ہمارا دھیان ہوتا ہے الحمدللہ. تو لیکن اچھا ہے ماشاءاللہ, یہاں پہ یہ اچھا ایریا ہے جہاں ہم رہتے ہیں. ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے سچ, مطلب مسجدیں بھی ہیں. اور یعنی ریلیجن کو فالو کرنا آپ کے لیے بہت زیادہ مطلب اس میں پیچیدگیاں نہیں ہے جیسے چائنا میں ہو گئی. نہیں بالکل بھی نہیں ہے, بہت آسانی ہے یہاں الحمدللہ, ہر چیز کی بہت آسانی ہے. تو مسجدوں میں بہت اہتمام کرتے ہیں, بہت خیال رکھتے ہیں جو یہاں پہ ہیں, مطلب کافی اچھا مطلب اہتمام بھی ہوتا ہے. ابھی تو 2 سال ہم لوگ کو ہو گئے, 2.5 سال تو کرونا کا سلسلہ تھا, سب کچھ مطلب اتنا اس میں نہیں ہوا. لیکن بہت اچھے سے یہاں پہ مطلب سب لوگ کرتے ہیں اس چیز کا نا اہتمام بھی, مسجدوں میں بھی جاتے ہیں, تراویحاں بھی ہوتی ہیں, اور باقی بھی کوئی ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. مطلب کیونکہ یہاں پہ جس ایریا میں ہم رہتے ہیں یہاں پہ زیادہ شمالی مسلم ہیں, تو بہت زیادہ جو کینیڈین اور فرینچ پیپل تھے وہ آلریڈی چھوڑ کے چلے گئے یہ ایریاز نا, وہ رہنا نہیں پسند کرتے. وہ کہتے ہیں یہاں امیگرینٹس بہت زیادہ آ گئے ہوئے ہیں. تو یہ کئی دفعہ اگر کبھی منی پاکستان بھی کئی ایریاز لگتے ہیں, تو یہ بھی جو باہر جائیں تو ایسے ہی مطلب شمالی جو لوگ ہیں بڑا اچھا سا کور بھی کرتے ہیں ماشاءاللہ اور سارا. تو یہ چیزیں یہاں پہ ہمیں کوئی اتنی وہ نہیں ہے, مطلب خود سے کچھ نہ رکھیں یا اس کو فالو نہ کریں تو اور بات ہے, لیکن ویسے کوئی مسئلہ نہیں ہے کسی چیز کا بھی. اور زیادہ اہتمام کرتے ہیں یہاں پہ, میں نے دیکھا ہے کہ زیادہ اچھے سے ہر چیز کا نا, تاکہ بچوں کو پتہ چلے اور وہ ہر چیز جو ہے فالو کریں اس چیز کا نا. کیونکہ یہاں پہ تو ہم نہیں بتانا ہے نا ان لوگوں کو, وہ چیز تو نہیں ہے نا کہ وہاں پہ. تو بس یہ اچھا ہے. باقی گھر میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, وہ بعد میں کبھی پھر ڈسکس ہو جائے گا کہ گھر میں بھی کوئی اتنی ٹینشن والی بات نہیں ہوتی ہے. کہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے رمضان, کیونکہ کافی مطلب کہاں 3 میل کھانے دے ٹائم ہے, کہاں 2 پہ آ جاتی ہے, مطلب سارا دن کوئی دیکھتا بھی نہیں ہے کچن کی طرف. تو بہت اچھی سی مجھے بہت اچھی چیز لگتی ہے. اگر زیادہ ہو تو شاید ٹائم تو شاید نہ کچھ ہو, لیکن 1 مہینہ جیسے کہتے ہیں نا گیسٹ کی طرح آتا ہے, تو گنتی کے دن ہے, تو بہت اچھے سے سب بہت انجوائے کرتے ہیں ماشاءاللہ. اور کھانے بھی 2 سال سے ایک دوسرے گھر پیک ہو کے چلے جاتے تھے پارسل بن کے, کوئی مسئلہ نہیں تھا گھر آنے کا بھی, تو اپنی سہولت کے مطابق. تو یہاں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ, اور نہ ہی کوئی برڈن میں آتا ہے, سب ریلیکس رہتے ہیں اپنے, کوئی کسی کو مطلب ٹینشن میں نہیں ڈالتا ہے نا. تو صحیح ہے الحمدللہ. اور جیسے آپ بتا رہی تھی کہ اس میں آپ کی کمیونٹی کافی ہے صومالی, دوسرے مسلم کے, تو وہاں پر مساجد نہیں ہے اس حساب سے؟ مساجد ہے نا, IMO ہے یہاں پہ نا بہت بڑی, اور ویسے صومالیوں کی بھی. اذان کا کہہ رہی تھی نہیں وہ باہر نہیں, اسپیکر پہ نہیں. ہاں اسپیکر پہ نہیں, اگر آپ ٹھیک ہے جی نہیں, اگر آپ چلے جائیں تو پھر اندر آپ کو جیسے افطاری کا مطلب کرتے ہیں نا اہتمام, تو پھر آپ اندر چلے جائیں تو پھر اندر تھوڑی سی آواز, مطلب باہر نہیں آپ کو سنائی دے باہر گی. نہیں ہوتے. اچھا ہاں لیکن مجھے یہی آپ کی بات جو ہے وہ ریکنفرم ہو رہی ہے, کیونکہ جب میں گریجویشن میں تھا تو اس وقت میں نے ایک ہیلتھ مینجمنٹ کا کورس کیا تھا, تو ہمارے جو کلاس فیلوز تھے وہ اس میں مکس گروپ تھا, بہت ہی سینئر اور بہت ہی ایجڈ جو ہے نا اعلیٰ تعلیم یافتہ بھی اس میں شامل تھے. تو اس میں ہماری ایک خاتون تھیں, اس کو ہم آنٹی کہتے تھے, بہت بزرگ, اس کے پوتیاں جو ہے نا وہ بھی آگے گریجویشن کر چکے تھے, اتنی ایجڈ تھی, اور ابھی وہ کورس کر رہی تھی. تو وہ UK وغیرہ میں پتہ نہیں کہاں پر, امریکہ وغیرہ میں رہی ساری زندگی. تو اس سے ہم نے ایسے ہی پوچھا کبھی باتیں کرتے کہ یہاں سے جو جاتے ہیں تو ان کی کیا فیلنگ ہوتی ہے جب بھی جاتے ہیں جو. تو ہمیں یہ تھا کہ جاتے ساری بڑے ہیپی ہوں گے, اور بڑے, وہ کہتی ہے کہ جس نے جہاں پر کبھی نماز کا بھی سجدہ نہیں نہ دیا, جب وہ وہاں پر جاتا ہے تو اکثر اوقات جو ہے نا نماز کی اذان کی جو آواز ہے نا اس کو مس کرتے ہیں, کہ کوئی اذان کی آواز نہیں آ رہی کہیں سے. تو وہ آپ کی بات سے انڈورسمنٹ ہو رہی ہے اس کی, ماشاء اللہ الحمدللہ سبحان اللہ. جی وہ پہلی دفعہ جب ہم آئے تھے 2001 کی بات ہے, تو بچے بہت چھوٹے تھے میرے نا, تو وہ پھر اس وقت 2 سال رہ کے ہم لوگ گئے واپس. تو پاکستان گئے تو بچے جیسے ہی آواز آئے نا تو رونا شروع کر دیں اذان کی نا. تو ہم لوگ کو کہیں کہ یہ پتہ نہیں کوئی مسئلہ ہے ان کے ساتھ نا, بچوں کے ساتھ یہ کیوں روتے ہیں نا. بعد میں پتہ چلا کہ وہاں تو کبھی یہاں تو شور نہیں مطلب کبھی بھی سنائی دیا تھا ان کو. شور سے مراد ظاہر اسپیکر پہ نہیں تھا کبھی, اللہ چلو میں وہ تو ویسے آواز نہیں تھی انہوں نے کبھی سنی اونچی آواز میں نا لاؤڈ. وہاں پہ جب سے اذان کی آواز شروع ہو تو وہ اونچی آواز میں رونا شروع کر دیں نا,
انہیں لگے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا, کہاں سے آوازیں نا. تو پھر ہم ہم، ان کو کہا کہ ہم مس کر رہے ہیں. تو پھر کئی لوگوں نے جیسے کلاک لگائے ہوئے ہیں, اذان مطلب ٹائم پہ ٹائمنگ سیٹ ہوتی ہیں اس کی نا, تو پھر اہتمام تھوڑا سا کیا کہ بچے اتنا بھی نہ وہ فیل کریں کہ پتہ نہیں کہاں پہ آ گئے ہیں. تو یہ ساری چیزیں بہت زیادہ مس ہوتی ہیں. لیکن شکر ہے ہم لوگوں نے بہت سارے سال مڈل ایسٹ میں گزارے, تھوڑے سے سالوں کے بعد. تو الحمدللہ بچے بہت اچھے سے ہر چیز کو جانتے ہیں الحمدللہ. الحمدللہ. جی جی جزاکم اللہ خیرن. جی ٹھیک ہے, اگر کسی اور کا کوئی پوائنٹ ہے تو آپ کر سکتے ہیں. جی ٹھیک ہے, پھر اجازت چاہتے ہیں. انشاءاللہ سب کو دعا میں ضرور یاد رکھیں. اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو. ہمارے جتنے ظاہری اور باطنی مسائل ہیں, جو ہماری پریشانیاں ہیں, اللہ تعالیٰ ان سب کو دور کرے, اور ہمیں اللہ تعالیٰ صحیح اور سیدھا راستہ جو ہے اس پر چلنے کی اور اس پر قائم رہنے کی اللہ تعالیٰ ہمت اور توفیق دے. ہماری والدین کو, ہمارے اولاد کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے. ہماری اولاد کو ہمارے لیے, ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ اور ہماری اولاد کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے. اس کے لیے بہت دعا کیا کریں. اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کو بہت ہی اچھی اور خاص رحمت سے بری زندگی جو ہے وہ عطا فرمائے, اور جو اس دنیا سے چلے گئے والدین اور نیک بھائی اور بہنیں اور بزرگ اور پورے مسلمین مومنین جو ہیں, اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنے خاص فضل و کرم سے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام جگہ عطا فرمائے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.